إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. آج کا موضوع، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، یہ دن آتے ہیں اور ہم میں کچھ اس طرح کے رسائل، میسج، خواہ وہ سوشل نیٹ ورک کے ذریعہ ہو یا بات چیت میں ہو یا تعامل میں ہو، سننے میں آتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی زندگی سے متعلق ایک مسلمان کے لوازمات کو جاننا اور سمجھنا. اگر سیدھے لفظوں میں کہیں تو مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار اور اثبات کے دریچے سے آج کا یہ موضوع ہے. انشاءاللہ ہم کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. چونکہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور بشری تقاضا، انسانی طبیعت ہمیشہ تغیر و تبدل کو چاہتی ہے. نت نئی چیزیں ایجاد کرنا، نئے نئے مسائل گھڑنا، مسائل میں رد و بدل کرنا، یہ انسانی فطرت میں شامل ہے. دین اسلام میں بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے. اسلامی مسائل، دینی شعائر اور شریعت کے بہت ساری ایسی چیزوں کو لوگ بدل دیتے ہیں
کبھی اسے مٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ دوسری بنا لیتے ہیں، اور کبھی اس کو رد و بدل کر لیتے ہیں۔ نبی چونکہ آئیں گے نہیں، لیکن ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ چھوڑا ہے، اور فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ لوگوں، میں تمہیں ایسی جگہ، ایسے چوراہے، ایسے روڈ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس روڈ کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی ہیں۔ ایسے روڈ جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس روڈ کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی ہیں، بالکل روشن ہیں۔ لا یزیغ عنہا، کوئی بھی اس میں بھٹکے گا نہیں، راستے سے ہٹ کر گڑھے میں گرے گا نہیں۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس میں وہی گرے گا گڑھے میں جا کر جو اپنے کو گرانا چاہتا ہے، کیونکہ اگر روڈ میں تاریکی ہے، اندھیرا پن ہے تو بھٹک کر نیچے گرنے کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو انہوں نے ایسی جگہ ہمیں چھوڑا ہے، جس جگہ، جس روڈ، جس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، اس راستے میں اسٹریٹ لائٹیں، روڈ کی مرکریاں اتنی روشن ہیں، بلب اتنے تیز ہیں کہ وہ راتیں بھی دن کی طرح اجالی ہو گئی ہیں۔ اب بھلا کوئی کیسے بھٹک سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی کہے نہیں مجھے گڑھے میں گرنا ہی ہے، تو پھر وہ جائے اور گڑھے میں گر جائے۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، مجھ سے مسائل نہیں پوچھ سکتے، دنیا سے چلا جاؤں گا، کیونکہ یہی اللہ کی سنت رہی ہے دنیا میں کہ جو دنیا میں آئے گا اسے دنیا سے جانا ہے۔ میں جا رہا ہوں، اب مجھ سے تم سوال نہیں کر سکتے، مسائل پوچھ نہیں سکتے، اختلافات ہوں گے تو حل مجھ سے نہیں جان سکتے، لیکن میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا، ان میں جو حکم دیا گیا ہے اسے ماننا، جن سے روکا گیا ہے اس سے رک جانا، تو پھر یاد رکھنا کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن اگر تم نے ان دونوں کو چھوڑ دیا، کمزور کر دیا، ان دونوں کو بے توجہی برتی، تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرا قائم مقام، میں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن حکیم، اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے، اگر اس میں تفصیل نہ ملے تو پھر میری سنت، میری حدیثیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ دونوں اگر تم پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں اپنا دماغ مت چلانا، یہ بھی اچھا لگ رہا ہے، وہ بھی اچھا دکھ رہا ہے، یہاں بھی ایسا ہے، وہاں بھی، ارے مستحب ہی تو ہے، اچھا ہی کام تو ہے، دماغ نہیں چلانا۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر عقل سے دین اسلام کو سمجھا جاتا، ساری باتوں کو ہر انسان سمجھ پاتا، تو انسان جب موزے پر مسح کرتا تو اوپر نہیں بلکہ نیچے مسح کرتا، کیونکہ نیچے طرف گرد و غبار لگتا ہے۔ لیکن دین اسلام میں عقل نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، کہہ دیا، اب اس میں تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو ماننا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک گلاس بھرتا ہے، پورا بھر جانے کے بعد اس میں ایک قطرہ بھی پانی ڈالیں
تو وہ گلاس سے چھلک کر نیچے آ جاتا ہے۔ دین اسلام کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سن 9 ہجری میں، سن 10 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عرفہ کے دن عرفہ کے میدان میں آیت نازل کی اور فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جیسے گلاس بھرتا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ قیامت تک آنے والے سارے مسائل کو میں نے بیان کر دیا، ساری رہنمائی نازل کر دی، کسی چیز کو بھولا نہیں۔ لا یضل ربی ولا یشقی، نہ تو جان بوجھ کر اس نے کوئی چیز چھوڑی، نہ ہی وہ بھولنے والا ہے، نہ ہی وہ غلطی کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دین کو نازل کر دیا اور یہ آیت آخر میں لا کر مہر مار دیا کہ میرا دین مکمل ہو گیا۔ نہ اس میں سے کوئی باہر نکلے گا کہ چلو زمانہ بدل گیا ہے، یہ مسئلہ اسلام کا تھا، اس کو نکال دیتے ہیں، وہ مسئلہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ تو اسلام کے اس خزانے سے باہر کوئی مسئلہ نکلے گا اور نہ ہی باہر کا کوئی مسئلہ اس کے اندر جائے گا، کیونکہ اللہ نے مہر بند کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کر۔ دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حوالے کیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہاں ایک سوال ہے جو آج ہمارا موضوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم اللہ کے بعد درجہ دیتے ہیں، اور ان کا دنیا میں آنا کیا ہمارے لیے باعث مسرت نہیں، سعادت نہیں؟ کیا ہمارے لیے خوشی کا موقع نہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے، ان کی ولادت کے بارے میں ذکر کریں اور اپنے کو خوش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سید الثقلین، جن و بشر کے نبی، تمام انبیاء کے خاتم الانبیاء والمرسلین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آخر کیا بات ہے؟ ہم ان کی ولادت کو اگر بیان کریں تو کیا ہو جائے گا؟ جی نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم ان کی ولادت کو بھی بیان کریں، خوش بھی ہوں، لیکن اس کا طریقہ ہونا چاہیے۔ وہ طریقہ نہیں جو کچھ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے جن و بشر کی ہدایت کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جہان حیوانات، جہان جمادات، جہان شجریات، جہان زواحف، جہان حشرات، جہان جن و بشر، تمام جہانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن کے بعد دنیا میں نازل ہوئی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آخر اتنی بڑی نعمت اللہ نے نازل فرمائی، اس دن کی اور آپ کی ولادت کا ذکر کریں تو کیا ہو جائے گا؟ یقیناً یہ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو کوئی بیان کرے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیبونی یا ان کی زندگی کے بارے میں بیان کرے، یہ یقیناً ایک عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے بھی اپنے نبی کا ذکر خیر قرآن کریم کے اندر کیا ہوا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر اپنے نبی کا ذکر خیر کرتا ہے، آپ کی زندگی کے بارے میں اور آپ کی ذات کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ جب اللہ بیان کرتا ہے اور پھر اخیر میں
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ جب یہ کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور فرشتے بھی کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ ایک بہت ہی اہم ترین عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ واحدۃ، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ خاص طور سے جمعہ کے دن، قیامت تک ہر جمعہ آنے والے جمعے کے دن کثرت سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو کیونکہ وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہم جب درود و سلام پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چیزیں پہنچائی جاتی ہیں، فرشتے لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کو ہمارا سلام سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں میں ہے کہ میں انہیں جواب بھی دیتا ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود و سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے سے ہمارا اس طرح سے دوسری دنیا تک کنیکشن رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بیان کرنا، آپ کی ہجرت کے واقعے کو بیان کرنا، کفار مکہ نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا ان کو بیان کرنا، آپ کے کردار و اطوار کو بیان کرنا، آپ کے غزوات کو بیان کرنا، آپ کتنے کامیاب شوہر تھے 11 بیویوں کے، اسے بیان کرنا، آپ کتنے اچھے بابا تھے بیٹوں اور بیٹیوں ابراہیم کے اور قاسم کے، اور اسی طرح فاطمہ، زینب، رقیہ وغیرہ کے کیسے بابا تھے۔ ان چیزوں کو اگر کوئی بیان کرتا ہے یقیناً یہ ایک بہت ہی اہم ترین عبادت ہے اور ہم بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے وقت ہم ان سے دروس بھی حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے تھے، جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ رکنے کے بعد پڑاؤ ڈالا، لوگوں سے پانی مانگا، بلکہ وہاں لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مٹی لے کر آؤ میرے لیے استنجا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور تھوڑی ہی دور میں ایک پیڑ کے نیچے آپ نے استنجا فرمایا، پھر واپس آئے۔ اس کے بعد جب کبھی وہاں سے گزرتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں رکتے اور وہاں جا کر استنجا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا دیکھا ہے۔ یہ تھی ان کی محبت، یہ تھی ان کی اتباع جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو بیان کرنا بھی اور ان پر عمل کرنا بھی صحابہ کرام کا شعار رہا تھا۔ لیکن ہم یہاں یہ جانتے ہیں کہ اگر درود و سلام پڑھنا عبادت ہے، رسول کی ولادت کو بیان کرنا عبادت ہے، رسول کے بچپنے کو بیان کرنا عبادت ہے، ان کی لڑائیوں کو بیان کرنا عبادت ہے، آپ کے چہرے پر نور کو بیان کرنا عبادت ہے، آپ کے زلفوں کو بیان کرنا عبادت ہے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، ان چیزوں کو اگر بیان کیا جائے تو یہ عبادت ہے۔ تو بھلا وہ کون سی چیز ہے جو 12 ربیع الاول کو ہمیں جشن عید میلاد النبی منانے سے روکتی ہے؟ اور کیا روکتی بھی ہے یا ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اس طرح کی خوشیاں منائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بیان کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو تو ہم بیان کرتے ہی ہیں، لیکن یہاں ایک بنیادی بات آتی ہے۔ ان ساری چیزوں کا عبادت ہونا ایک مطلب ہے، اور ان کا سیلیبریٹ کرنا، ان کے لیے محفلیں سجانا یا ایک دن خاص کرنا اور اس دن جشن منانا اور اس دن عید منانا، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے
جسے کتاب و سنت رد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں، دنیا کے معاملے میں نہیں، دنیا کے معاملے میں تم ترقی کرو، جتنا اپ گریڈ ہو سکتے ہو، تم آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کے نہ جانے کیسے کیسے سفر کر سکتے ہو، جتنی چاہو دنیاوی امور میں تم ترقیاں کرو، لیکن دین میں کوئی رد و بدل نہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، دین کا کوئی مسئلہ نہ تم نکال کے دین سے باہر کر سکتے ہو، نہ ہی باہر کا کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو اسے دین کے اندر ڈال سکتے ہو، دین مکمل ہو چکا ہے، یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہہ رکھا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کوئی شریک کار ہیں شریعت بنانا، قانون بنانا، جیسے ملکوں کا قانون اسمبلی بناتی ہے، سانسد پارلیمنٹ میں بیٹھ کر سارے لوگ مل کر ایک قانون پاس کرتے ہیں اور وہ قانون پورے ملک کو مانیہ ہوتا ہے، بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ اسے تسلیم کریں۔ دین اسلام ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے شریعت سازی، قانون سازی اسمبلی یا پارلیمنٹ اکیلے اپنے پاس رکھا ہے، نبی رسول کو یا فرشتوں کو اس کی اجازت نہیں دی کہ اسلام کا کوئی قانون بنائے، کوئی مسئلہ اپنی طرف سے بنا کے لوگوں کو بتا دے کہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ یہی اللہ نے کہا کیا ان کے کوئی شریک کار ہیں میری طرح سے، میں قانون ساز ہوں، شریعت بنانے والا ہوں اور شریعت میں ہی بناتا ہوں۔ تو یہ جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہو، اسے کس نے شریعت بنایا؟ میں نے تو نہیں بنایا، اگر میں نے بنایا ہوتا تو قرآن میں ہوتا، میرے نبی نے بنایا ہوتا تو حدیث پاک میں موجود ہوتی، اگر ان دونوں میں نہیں ہے تو کم از کم صحابہ کرام نے ہی کسی طریقے سے اس کو کیا ہوتا، لیکن آخر کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب وہ شریعت میں سے نہیں ہے، اور جب نہیں ہے اور اسے شریعت سمجھ کر کیا جائے اس وقت یہ پریشانی کی سبب ہے۔ جیسے قرآن پڑھنا عبادت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ قرآن پڑھیں، یہ عبادت ہے، لیکن جب آپ باتھ روم کے اندر ہیں وہاں اللہ کا نام نہیں لے سکتے، چہ جائے کہ قرآن پڑھنا، قرآن کو باتھ روم کے اندر پڑھا نہیں جا سکتا، وہاں روکا جائے گا، تم باتھ روم سے باہر آؤ پہلے، اس کے بعد اللہ کا نام لینا یا قرآن پڑھنا۔ اسی طرح اذان دینا یہ ایک بہترین عبادت ہے، اور 5 وقتہ نمازوں میں عبادت کے طور پر اذان دی جاتی ہے۔ اگر کوئی یہی کام کسی قبرستان میں یا قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دے تو یقیناً اسے روکا جائے گا، کیونکہ وہ جگہ اذان دینے کی نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کرنا، ان کی زندگی کو بیان کرنا، ان کی سیرت پاک کو بیان کرنا، ان کے غزوات اور ان کی پوری زندگی اور ہسٹری کو ذکر کرنا، یہ عبادت ہے۔ لیکن جب ایک کھانچا بنا لیا گیا، ہر سال ایک دن آئے گا، اسی دن ہمیں یہ کام کرنا ہے، دن متعین اپنی طرف سے، طور طریقہ اپنی طرف سے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی اپنی طرف سے، سارا کا سارا اپنی طرف سے یہ فکس کیا جاتا ہے، اور فکس کیے ہوئے اپنے کام کو شریعت نے نکار دیا ہے۔ ایک صحابی نے روزہ رکھا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور پیش کی، انہوں نے نہیں کھایا، کہا میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا آج جمعہ کا دن ہے، اس لیے مبارک دن سمجھ کر آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراض ہوئے اور سختی سے روکا، انہوں نے کہا جمعہ کے دن کیا میں نے تمہیں
اللہ کا پیغام سنایا ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھو۔ میں نے جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، غسل کرنے کا حکم دیا ہے، اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے، جلدی مسجد پہنچنے کا حکم دیا ہے، غور سے خطبہ سننے کا حکم دیا ہے، اور یہ سارے احکام شریعت کے ہیں۔ لیکن کیا میں نے حکم دیا ہے کہ جمعہ کا دن مبارک ہے اس لیے اس دن روزہ رکھو؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے تو حکم نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شریعت اپنی طرف سے نہ بناؤ، جمعہ کے دن تم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جمعہ کے دن کو خاص کر کے روزہ رکھے کوئی صحابی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں، اور یہ ممانعت قیامت تک کے لیے ہو گئی کہ جمعہ کے دن کو تخصیص کر کے اس دن روزہ نہ رکھو۔ تو بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیبونی یا ان کی سیرت طیبہ کو ایک دن مقرر کر کے خاص کر کے ہم اس دن کو مبارک سمجھ کر اپنی طرف سے کیسے جشن منا سکتے ہیں، کیسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، کیسے عید منا سکتے ہیں؟ یہ شریعت سازی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا مسئلہ پیدا کیا، نئی بات ایجاد کی تو وہ مردود ہے، قابل رد ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا یہ جو اب دیکھتے ہیں یہ سارے بلاوی لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہیں دین سے دشمنی ہے، اللہ کے رسول سے بغض ہے، یا اللہ کے رسول کی سنتوں سے بغض ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جو یہ کام کرتے ہیں یقیناً ان کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور رسول کی محبت میں ہی ایسا کرتے ہیں۔ لیکن محبت کے بھی آداب ہیں، طور طریقے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کیا جائے یہ صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اس طرح سے اظہار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو آپ نے دیکھا ہوگا، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنِ أَشْهَدُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ مقام ہے کہ 5 وقت کی اذانوں میں جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہر 5 وقت کی اذان میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ملایا۔ پھر ہمارے اس طرح کی شریعت سازی یا اس طرح کی محفلیں منعقد کرنے یا عید اور جشن منانے کا محتاج نہیں ہے۔ پوری کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہے، اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور ملائکہ ان پر درود بھیجتے ہیں، خاص طور سے جمعہ کے دن درود بھیجتے ہیں۔ تو پوری کائنات جب درود بھیجتی ہے تو ہمارے رسول محتاج نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کے سیلیبریٹ کوئی فنکشن بنا لیں، کوئی عید بنا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع یہ ہے کہ آپ کی سنت کی اتباع کی جائے۔ کچھ لوگ آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ آپ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا قرآن ہی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی ویڈیو بنانے سے پہلے اسکرپٹ لکھی جاتی ہے کتاب میں، پھر وہ رٹایا جاتا ہے اداکاروں کو۔ کوئی بھی مووی یا کوئی ویڈیو بنانے سے پہلے اسکرپٹ کتاب لکھی جاتی ہے ڈائیلاگ کی شکل میں، اور وہ رٹایا جاتا ہے اداکاروں کو، اور پھر وہ رٹے ہوئے اپنے ڈائیلاگ کو وہ بولتے ہیں، پھر اسے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے 2 قرآن بھیجے۔ نمبر 1 وہی اسکرپٹ جو اللہ کے یہاں محفوظ تھا، قرآن ٹیکسٹ کی شکل میں، میسج کی شکل میں اللہ کے سامنے قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں قرآن کی شکل میں لکھا ہوا موجود تھا۔ یہ اسکرپٹ تھا اور یہ اسکرپٹ دنیا میں بھیجا
اور اس اسکرپٹ کو یاد کرا کے اداکاری کروا کے ریکارڈ کرانا یہ اللہ کا کام تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسکرپٹ کو جو قرآن میں ہے اسی کو دہرا رہے تھے. اگر لکھا ہوا کچھ دیکھنا ہے تو قرآن پڑھو، اور اگر قرآن ہی کو ویڈیو کی شکل میں دیکھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھ لو. قرآن ہی ہے جو ویڈیو کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور لکھے ہوئے انداز میں ہمارے پاس قرآن موجود ہے جسے ہم پڑھتے ہیں. یہی قرآن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا طریقہ سکھا دیا. عید منانا، جشن کرنا، فنکشن کرنا، سیلیبریٹ کرنا، یہ محبت کے اظہار کی دلیل نہیں ہے، نہ ہی یہ طور طریقہ ہے، بلکہ اللہ کے کلام کو اپنی زندگی بنا لینا، اس کے ایک ایک حرف پر عمل کرنا، اپنی زندگی کو ڈھال دینا، یہ ہے اصل محبت. اور یہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. صحابہ کرام نے یہی محبت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائی. جیسے میں نے بتایا کہ جہاں استنجا کیا تھا صحابہ کرام وہاں جا کے استنجا کرتے تھے. ضرورت اگر نہیں ہوتی استنجا کی تو صرف جا کے وہاں بیٹھتے، لیکن رسول کے اس عمل کو وہ اپنی زندگی میں اتارتے. یہی دلیل ہے اور یہی طریقہ ہے محبت کے اظہار کا. تعصل الہ وانت تظہر حبہ ان المحب لمن یحب مطیع. اللہ کی پے در پے نافرمانیاں کیے جا رہے ہو، رسول کی نافرمانیاں کیے جا رہے ہو. تمہارے چہرے اور حلیے سے لگتا نہیں ہے مسلمان ہو، تمہارا بال کا کوئی تعلق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیئر کٹنگ سے، تمہارے ڈریس کا کوئی لنک نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، تمہاری زندگی کا کوئی ایسا پرجا نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھاتا ہو. اس کے باوجود دعوے دار ہو. تعصل الہ وانت تظہر حبہ، اپنے کو عاشق رسول، سگے مدینہ اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہو، اور تمہارے منہ سے چرس اور بھنگ اور نہ جانے شراب کی باس آ رہی ہے. اس منہ سے رسول کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم بھی نہیں آئی، ڈر بھی نہیں لگا کہ اللہ کا غضب نہ نازل ہو جائے. کس منہ سے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہو؟ اور اس کے بعد بھی تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے عید منا کر اپنا حق ادا کر دیا، سال میں ایک بار ہم عید منا لیں، سیلیبریٹ کر لیں، ہم پکے عاشق رسول ہو گئے. نہیں میرے بھائیوں، یہ غلط ہے، یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا. تعصل الہ وانت تظہر حبہ ان المحب لمن یحب مطیع. جو جس کا فین ہوتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے، اسی کی طرح سے وہ بات کرتا ہے، اسی کی طرح سے ڈریس پہنتا ہے، اسی کی طرح سے ہیئر کٹنگ کرواتا ہے، اسی کی طرح سے اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، کیونکہ وہ اس کا فین ہے، اس سے محبت کرتا ہے. ہم اگر اپنا فین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فین بنے اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کریں تو ان کی زندگی اور ان کا سارا کچھ ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے. آپ کیسے بولتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جانی چاہیے تھی. لیکن ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط طریقے سے کیا. جیسے آج کے دور میں ماں باپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، مال کی وافر مقدار ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے زمیندار اور پیسے والے ہیں، ہمیشہ یورپ اور سیرپ کا سفر کرتے رہتے ہیں. لیکن جب ماں باپ کی باری آتی ہے تو انہیں اپنے گھر میں رکھنے تک گوارا نہیں کرتے، اور وہ بھی سال میں ایک بار مدر ڈے اور ایک بار فادر ڈے مناتے ہیں اور یہ حق ادا کر دیتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. یہ ماں باپ اگر نہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کا کیسے حق ادا کیا جاتا ہے، تو انہیں بھی اپنی اولاد سے وہی ملے گا جیسے اولاد نے ماں باپ کے ساتھ کیا۔ زندگی بھر نہیں پوچھا، لیکن سال میں مدر ڈے، فادر ڈے مناتے ہیں، ویسے ہی ایک برتھ ڈے، میلاد ڈے سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منا کر وہ خوش ہو لیتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ایک غلط کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ شریعت سازی نہیں کر سکتے، ہم تو تمہارا فیصلہ دنیا ہی میں کر ڈالتے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر یہ پکی بات ہم نے پہلے نہ کہہ دی ہوتی کہ دنیا میں ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں، لیکن قیامت کے دن تو تم آؤ گے ہمارے پاس۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہاں ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ظالمو، تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، تم نے یہ ظلم کیا، جو شریعت ہم نے نہیں بنائی اسے تم نے شریعت بنا لیا، اور تمہیں اس کا دردناک عذاب سہنا پڑے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، صحیح سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت کا اظہار کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر چاہتے ہو اللہ بھی تم سے محبت کرے اور میں بھی تم سے محبت کروں، جس سے اللہ محبت کرے نبی بھلا کیوں نہ محبت کرے؟ اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو میری اتباع کرو، جشن نہیں، سیلیبریٹی کوئی اس طرح سے فنکشن نہیں، بلکہ میری اتباع کرو، سنت کی پیروی کرو۔ اگر ایسا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلا کرے گا اور تمہارے ساتھ محبت کرے گا، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت کے خلاف جو ہمارا عمل ہے ان سے ہمیں بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے، مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جو لوگ محبت رسول میں اندھے ہو کر نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرمائے، انہیں بھی سنت کی جانب واپس لے آئے اور تمام مسلمانوں میں یکجہتی اور اتحاد پیدا فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے سارے لوگ متحد ہو کر اکٹھے ہو سکیں، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی لوگ ایک عقیدہ، ایک دین کے متبع بن جائیں اور دونوں جہان میں کامیابی حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امور ہمارے لیے آسان بنا دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہما من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔